اعوذ باللہ السمیع العلیم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. حضرات محترم، زندگی کا سفر بڑی کر رہا ہے. ہم اسلامی اعتبار سے سن ہجری ہے، اس کے نئے سال کا آغاز کر چکی. آج 3 تاریخ. پوری دنیا کے اندر ایک اصول قانون ہے یا لوگوں کا ایک طرز عمل ہے کہ جب بھی نیا سال شروع ہوتا ہے تو وہ ایک خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ایک تجدید عہد کرتے ہیں، سابقہ غلطیوں کے احساس کرتے ہوئے آئندہ نہ کرنے کا عہد کرتے ہیں اور نئے سال کے لیے بہترین پلاننگ کرتے ہیں. ہم میں سے ہر انسان یہ بات جانتا ہے جب بھی وہ کسی کام کو شروع کرتا ہے، نیا گھر بناتا ہے، نیا معاملہ شروع کرتا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اچھائی کے ساتھ اسے شروع کیا جائے تاکہ آنے والے وقتوں میں برکت ہو. کوئی نیا گھر بناتا ہے، اپنے اپنے ذہن کے مطابق کوئی وہاں بچوں کو بلا کے قرآن کی تلاوت کرواتا ہے، کوئی خود کرتے ہیں یا اللہ کی رستے میں صدقہ کرتے ہیں. اسی طرح کوئی نیا کاروبار شروع کرتا ہے، اسی طرح نیا سال بھی شروع ہوا ہے. کیا بحیثیت مسلمان ہم نے کسی نے غور کیا کہ سابقہ سالوں میں، سابقہ سال جو گزر چکا 1447، کہاں کہاں ہم سے غلطی ہوئی اور آئندہ اس غلطی کا اعادہ نہیں کرنا، اور آنے والے وقت کے لیے کیا پلاننگ کرنی ہے. سوچ یہ ہونی چاہیے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ دنیا کے لوگ اپنے سالوں کے شروع میں ایک نئے عزم کے ساتھ اس کا آغاز کرتے ہیں، لیکن ہمارا سال جب بھی شروع ہوتا ہے ایک عجیب رونا پٹنا شروع ہو جاتا ہے. اور 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک تو وہ بد نصیب ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل بیت کے متعلق جو ہے اچھے جذبات نہیں رکھتے، اور کچھ ایسے بد نصیب ہیں جو آل بیت کا نام لے کے رسول اللہ پہ بہت سے بہتان لگاتے ہیں، آپ کے بہت سے رشتوں کا انکار کرتے ہیں. کیا وہ آل بیت کی محبت اس بات کو سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کے ساتھیوں کو گالیاں دی جائیں؟ تو آج کی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے کہ رسول اللہ کی حیثیت کیا ہے اور ہمیں آپ کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے. اس طرح ہم رسول اللہ سے تعلق ہونا چاہیے، اسی طرح آپ کے ساتھیوں اور آپ کے خاندان کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کی علامت ہے. میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی یہ سورۃ حجرات ہے، 26واں پارہ، اس کی آخری آیت. اللہ نے 4 مقام پہ رسول اللہ کے نام کا ذکر کیا ہے قرآن کریم کے اندر. ان میں ایک یہ مقام ہے، اللہ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، ذرا غور کریں ایک ایک لفظ پہ. صرف آپ ہی نہیں دنیا میں اچھے، تو آپ کے ساتھی ہیں وہ بھی اچھے. والذین معہ، جو آپ کے ساتھی ہیں وہ بھی، تو انہوں نے تربیت آپ سے لی، وہ آپ کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں، آپ کی چہرہ انور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ سے لیکچر لیے، آپ کی تربیت یافتہ ہیں. اللہ فرماتے اگر ان کی صفات دیکھنی ہے تو یہ دیکھو، اشداء علی الکفار، کفار پہ وہ بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں بڑا ہی پیار محبت ہے ان کو. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. اور اللہ وہ ذات پاک ہے جو عالم الغیب والشہادہ، تو ہر غیب و حاضر کو جانتا ہے. قیامت تک کیا ہونے والا ہے اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. اس نے تو انسانوں نے جو کچھ کرنا تھا ان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ لی. کیا چیز چھپی؟ تو اللہ کے نبی کے ساتھیوں تعلق، چاہے وہ بلڈ ریلیشن کے ساتھی ہیں یا وہ آپ پہ ایمان لانے والے ساتھی ہیں. اللہ کہتے ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار پہ وہ بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں. تراہم رکعا سجدا، آپ انہیں دیکھیں گے ان کے چہروں پہ سجدے کے نشان ہیں. رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی پوری زندگی کی اسٹرگل، کوشش، رسول اللہ سے لے کر ایک عام صحابی تک، ان کی پوری زندگی کی کوشش اور اسٹرگل کیا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کیا وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں یا اس کی رضامندی تلاش کرتے ہیں؟ ان کی زندگی کا ماٹو ہی یہ ہے. ہم ان کے متعلق بات کریں جن کی گواہی اللہ دے رہا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ نے کبھی کسی کا لحاظ نہیں کیا. تو تحریم پڑھ کے دیکھ لیں، حضرت نوح اللہ کے نبی تھے، لوط علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کی ازواج نے خیانت کی، اپنے نبیوں پہ ایمان نہ لائی، اپنے خامدوں کا ساتھ نہ دیا. اللہ نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا فَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ. اے میرے پاک پیغمبر بیان کی مثال نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی. فخانتاہما، ان دونوں نے اپنے زندگی کے ساتھیوں کے ساتھ خیانت کی، یعنی ان پہ ایمان نہ لائے، کفار کا ساتھ دیا. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، نبی کی نہ اس پہ کسی کام نہ آئے. فقیل ادخلا النار مع الداخلین، جس طرح دوسرے لوگ جہنم میں جلیں گے وہ بھی جلیں گے. اللہ الصمد، بات یاد رکھیں، اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی دنیا میں پرواہ نہیں ہے، لحاظ نہیں کرتا اگر کوئی غلط کرتا ہے. اگر کوئی اچھا کرتا ہے تو اللہ اس کی قدردانی کرتا ہے. تو اللہ کسی غلط شہادت نہیں دیتا. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچا کوئی نہیں بات کے اندر. ومن اوفى بعہدہ من اللہ، اپنے وعدے کو پورا کرے. جب اللہ رب العزت ایک ایسی شخصیات جن کے متعلق گواہی دے رہے ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آئے جبکہ وہ تو گارنٹیڈ تھے. اللہ نے دنیا کے اندر انہیں کہا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، تو پہلے اسلام لائے، اس کے بعد جو مہاجر ہوئے، انصار جنہوں نے مدد کی، تو اس کے بعد ایمان لائے. سارے کے سارے
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، دنیا کے اندر انہیں سرٹیفکیٹ دیتا ہوں اللہ ان پہ راضی ہے، یہ اپنے رب پہ راضی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج اگر کوئی صحابہ کی بات کرے تو اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آل بیت کا منکر ہے، حالانکہ ہمارے بہت سے اہل سنت بھائی اور بہنیں ہیں اور بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ ہمیشہ ایک لفظ بولتے ہیں، 5 تن پاک۔ 5 ایسے لوگ ہیں جو پاک ہیں، باقی پاک نہیں۔ کون ہیں؟ جناب محمد، جناب سیدنا علی، جناب سیدہ فاطمہ، جناب سیدنا حسن، جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پاک ہیں، باقی نہیں۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، 22واں پارہ میں پارے کی آخری آیات اور 22واں پارہ کا آغاز اللہ اہل بیت قرآن میں کن کو کہہ رہے ہیں؟ رب فرماتے ہیں کہ اہل بیت کون ہیں؟ ایک وہ بیویاں تھیں علیہ السلام اور لوط، انہوں نے خیانت کی، اللہ نے قرآن میں ان کو متعلق وقیل ادخل النار مع الداخلین۔ اب ایک اور ازواج ہیں رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے متعلق انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ اب دنیا کے اندر اللہ نے ان کا امتحان لیا، 2 آپشنز دی کہ دونوں میں جس کو چاہو اختیار کر لو۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اب روانی ہو، آسانی پیدا ہو گئی ہے، اس طرح لوگوں کو غلام ملے ہیں، لوگوں کے گھروں میں آسانیاں ہیں، ہمیں بھی دے دیجیے۔ رسول اللہ کو یہ بات اچھی نہ لگی، اللہ کو بھی یہ بات اچھی نہ لگی۔ اللہ نے 2 آپشن رکھے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے میرے پاک نبی، کل ازواجی کا، آپ اپنی ساری بیوی آ کے یہ بات کہی، کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اگر تمہیں دنیا کی زیب و زینت ہی چاہیے، آؤ میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، یہ پارہ ہے، اس کی آخری 3 آیات ہیں، سورۃ احزاب ہے، اپنے گھروں میں اٹھا کے دیکھ لینا۔ کیا تو میں عرض کر رہا ہوں یہ قرآن ہے، میری بات نہیں، اللہ کا حکم، اللہ کی بات ہے۔ اگر میرے اپنے پاس سے بات ہو، آپ اس کا 100 دفعہ انکار کریں، آپ پہ کوئی فرق نہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، پہلی آپشن اللہ نے یہ یا ایھا النبی، اے نبی، قل، آپ اپنی فرما دیجئے، کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتها، اگر تم دنیا کی زیب و زینت، دنیا کا مال و دولت یہ چاہتی ہو تو فتعالین، میرے پاس آ جاؤ، متعکن واسرحکن سراحا جمیلا، میں تمہیں سب کچھ وہ دے دیتا ہوں جو تم چاہتی ہو، لیکن پھر تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں تمہیں فارغ کر دوں۔ اب دوسری آپشن کیا ہے؟ دوسری آپشن یہ دی فَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو، دنیا کی بات نہیں چاہتی، دنیا کے بعد معاملے کو وڈرا کرتے ہو، تو ہمیں دنیا کی زیب و زینت نہیں چاہیے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کا گھر چاہیے، تو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، ایسی بہتری خواتین کے لیے نے بہت بہتر اجر تیار کر رکھا ہے، دنیا کی زیب و زینت اس کے مقابلے میں کچھ۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں آپشنز لے کے عائشہ کے پاس گئے، کہنے لگے اللہ نے تمہیں 2 آپشنز دی، تم کس کو اختیار کرنا ہے؟ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ، اور ساتھ ہی نبی کریم نے فرمایا اپنے والد محترم سے مشورہ کر لینا پہلے۔ ذہن میں یہ تھا خاتون ہے،
شاید جلد بازی میں کوئی ایسا فیصلہ نہ کر لیں، اپنے ابا جی سے مشورہ کر لینا۔ میری مشورہ کیا؟ ان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، اے اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہو، دنیا کی کوئی چاہت نہیں۔ ساتھ ہی کہنے لگی یا رسول اللہ کسی اور کو یہ نہ بتانا کہ عائشہ نے یہ کہا۔ آپ نے فرمایا میں چھپانے والا تو نہیں ہوں، اگر مجھ سے کوئی پوچھے گا تو کہوں گا عائشہ نے یہ کہا۔ پھر بتدریج رسول اللہ ہر گھر میں گئے اور ان کے سامنے دونوں آپشن رکھی، ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین متعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تریدن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ سب نے بیک زبان کہا کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول چاہیے، نہ کسی۔ اب اللہ اپنا فیصلہ بتا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا نساء النبی، اے نبی کی کیوں من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لہ العذاب، اگر تم غلط آپشن پہ چلی جاتی تو میں تمہیں سے لوگوں سے دگنا عذاب کرتا۔ من یأتی، یہ آخری آیت ہے 21 پارے کی۔ یا نساء النبی، اے نبی کی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لہ العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اگر تم غلط آپشن استعمال کرتی دگنا عذاب کرتی، لیکن اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ آگے 22واں پارہ شروع ہو، پھر اللہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک اچھا رستہ اختیار کیا۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، تم نے اللہ اور اس کے رسول کو جو اختیار کیا ہے، فرما برداری کا جو رستہ اختیار کیا، اجر بھی دگنا عطا کروں۔ اگر عذاب دگنا ہونا تھا غلط آپشن پہ تو میں اجر بھی تمہیں دگنا دوں گا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا، اور ایسا رزق دوں جو بہت عزت۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے، پاکیزہ ماؤں نے اچھا رستہ اختیار کیا، اللہ اور اس کے رسول کو اپنایا، اللہ نے پھر ایک فائنلی ان کے لیے ایک اعلان کیا، ایک اعزاز عطا کیا، کہا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم پوری دنیا میں تم جیسی عورتیں ہے ہی کوئی، تم دنیا کی سب سے بہترین خواتین، یا نساء النبی احد من النساء کان بالقول۔ اب میں بات بتا، مومنوں کی مائیں ہیں، مومن تم سے مسائل پوچھنے کے لیے آئیں گے، جب آئیں تو تم ان کے ساتھ کبھی بھی نرم لہجے میں بات نہ کرنا۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، مریض دل کے دل میں خواہش بھی پیدا نہ ہو جائے کہ یہ آپ میری طرف مائل ہے۔ کہا آگے جا کے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، آپ اپنے گھر رہا کرو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جاہلیت کے تبرج، یعنی جس طرح جاہلیت میں خواتین جب زینت کر کے باہر نکلتی بے پردہ تم وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا، وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کرنا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ لفظ جو ہے اوروں پہ لگائے جاتے ہیں، جبکہ یہ لفظ قرآن میں رسول اللہ کی ازواج کے متعلق ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ اہل بیت سے ہر قسم کی پلیدگی کرنا چاہتا ہے اور انہیں پاک اور صاف رکھنا چاہتا ہے۔ یا اگر ہم ان 5 لوگوں کو پاک مانیں، پاکی کو نہ مانیں، تو اللہ کے نبی کی عورتوں پر الزام نہیں ہے اور اللہ پہ بہتان نہیں کہ اللہ تو جھوٹ کہتا ہے ہم سچ کہتے ہیں۔ عجیب بات ہے۔ دیکھیں سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ، آپ پہ الزام لگا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ آئے، آپ نے فرمایا میرے گھر والوں کے
میرے اہل بیت کے معاملے میں ہے، کون ہے تو میرے اہل بیت کے معاملے میں کام لگانے والے کون تھے؟ عبداللہ بن ابی، رسول اللہ کی زوجہ کے متعلق گھناؤنا الزام لایا کہ نعوذ باللہ انہوں نے فحاشی کا ارتکاب کیا۔ اللہ رب العزت نے پہلے تو آزمایا کہ کون کون اس معاملے میں کمینگی اختیار کرتا ہے، کون اپنے آپ کو گندا اور غلیظ کرتا ہے، اپنی ماں کو برا کہتا ہے، اور کون ہے جو اپنی ماں کی صداقت اور اپنی ماں کی عصمت پہ کھڑا ہوتا ہے۔ جب آزما لیا تو پھر اللہ سورۃ نور کے اندر کہتے ہیں ھذا بہتان عظیم، بہت بڑا بہتان ہے عائشہ کے عزیز بھائیوں، انڈرسٹوڈ ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص جو ہے کہ اپنے رشتے بریت اختیار کر لے۔ اللہ رب العزت سورۃ عبسہ میں فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، ماں اور باپ اولاد سے بھاگے گی، وصاحبتہ واخیہ، بیوی اپنے خامد سے، بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس دن ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی کہ بس میری بچت ہو جائے۔ سورۃ اللہ اکبر معارج کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان کہے گا اللہ میرے باپ کو، میری بہن کو، میرے بھائی کو، میری بیوی کو، میری اولاد کو، سب کو پھینک دے، مجھے بچا دے۔ اللہ کہیں گے یہ نہیں، ہر شخص کو اپنی ذمہ داری کا خود پتہ۔ تو میرے عزیز بھائیو، ایسے وقت میں اللہ نے فرمایا سب لوگ جب رشتوں کو بھول جائیں گے، میں اپنے رشتوں، میرے رشتے جو ہیں کہ اس دن بھی قائم رہیں گے، تو رسول اللہ کے رشتے ہیں، اگر وہ قائم رہیں گے تو ہونا چاہیے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باتوں کا ہم کہاں کہاں انکار کر رہے ہیں۔ عزیز بھائیو، نبی کریم کا وہ ہے، آپ کی والدہ محترمہ کا نام آمنہ تھا، آپ کی دادی محترمہ کا نام فاطمہ تھا، آپ کی والدہ کا نام آمنہ اور آپ کی نانی کا نام برہ تھا۔ نبی کریم بہت بڑی، آپ نے فرمایا کہ میری ماں آمنہ سے، چاہے وہ نانی کی طرف سے دادی کی طرف، حوا تک میری ماں نے کبھی غلط کاری نہیں، یعنی حوا سے لے کر آپ کی ماں آمنہ تک ہر ماں صاحب کردار تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پاکیزہ اور مقدس انسان، آپ کے والد محترم سے لے کر آدم علیہ السلام تک، آپ کے باپوں میں سے بھی رستے میں سیدنا اسماعیل، سیدنا ابراہیم جو بھی آتے ہیں، کبھی کسی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی اس معاملے میں نہیں کی کہ کسی غیر عورت کے ساتھ تعلق قائم کیا ہو، ایسا نہیں۔ اتنے پاکیزہ، جب رسول اللہ اتنے پاکیزہ تھے، اللہ نے ان کو ساتھ بنایا، وہ پاکیزہ نہیں ہونی، ان کے متعلق ہی ہم نے الزام دینا تھا کہ رسول اللہ کی بیویاں ٹھیک نہیں ہیں۔ اگر رسول اللہ کا ساتھ ٹھیک نہیں ہے تو پھر اللہ کو پتہ نہ لگا؟ آج محمد علی مرزا کو پتا چلا، مولوی مودودی کو پتا چلا کہ رسول اللہ کی بیویاں یہ ٹھیک نہیں تھی۔ جو لوگ جن کی قسمت میں ہی یہ ہے کہ اللہ نے ان کے مقدر میں خیر لکھی نہیں، میں ان کی بات نہیں کرتا۔ آج اہل سنت کے اندر بھی ایسے بدنصیب لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو رسول اللہ کی ازواج کے متعلق بات کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے ان کی پاکیز گواہی قرآن میں دی، النبی اولا بالمؤمنین وازواجہ امہات۔ لوگوں، نبی تمہیں اپنی جان سے زیادہ چاہتے ہیں، کہ یہ بات یاد رکھو، ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ وہ اپنی ماں پہ الزام لگاتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ اپنی ماں کے متعلق بات کرے؟
ہماری ساری دنیا کی مائیں بھی مل جائیں اس ایک ماں کے پائے پہ نہیں جا سکتی تو اللہ نے محمد الرسول اللہ کے عقد میں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آگے چلیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ پہ الزام لگانا کتنا گنونا جرم، اور نبی کریم فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ باندھا، ساتھ میں وہ بات نہیں کیا میں نے وہ بات نہیں کہی، وہ میرے متعلق بات کہتا ہے کہ رسول اللہ ایسے، وَهُوَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا۔ اب مجھے بتائیں، سیدہ فاطمہ پاک بالکل پاک، اس میں شک کی کوئی، کیا اس کے علاوہ جو کی تھی پاک نہیں؟ سیدہ زینب رسول اللہ کی سب سے بڑی، کا نام رقیہ تھا، تیسری کا نام ام کلثوم تھا، چوتھی کا نام فاطمہ تھا۔ اب فاطمہ تو پاک، دوسری ناپاک ہے، کیا سوچ بنا لی ہے مسلمانوں؟ کل اللہ کے سامنے کیا کھڑے ہو کے جواب دو گے؟ رسول اللہ کا چہرہ کیسے کرو گے کہ تم نے اللہ کے رسول کی بیٹیوں کا انکار کر دیا؟ جن کے مقدر میں سیاہ کالک ہے، دنیا میں بھی ان کے منہ کالے ہوں گے، قیامت کے دن بھی۔ اہل سنت کہلواتے ہیں، اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ تو اللہ کے نبی بھی کام نہ لگے، وہ تو اللہ کے نبی کو جھوٹا نہ کہیں۔ نبی کریم کو 3 بیٹے اللہ نے دیے۔ پہلے بیٹے کا نام، وہ نام آتے ہیں قاسم اور طیب۔ قاسم کی وجہ سے آپ کی کنیت تھی ابو القاسم۔ دوسرا بیٹا آپ کا تھا، اس کا ایک نام عبداللہ کہا جاتا ہے، ایک نام طیب کہا جاتا ہے، طاہر کہا جاتا ہے۔ یہ 5 بچے اللہ رب العزت نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے عطا کیے۔ ایک بیٹا آپ کا ماریہ قبطیہ کے پیٹ سے اللہ نے عطا کیا، لیکن اللہ کی مشیت تھی آپ کے تینوں بیٹے بچپن میں ہی فوت ہو، کیونکہ نبوت کو ختم ہو جانا تھا، اور نبی کے بیٹوں پہ اللہ تکریم نہ کرتے تو یہ بھی بات اور تھی۔ اللہ نے ہر نبی کے بیٹوں کو نبی بنایا، لیکن رسول اللہ کے بیٹے نبی نہ بنتے، کہ یہاں نبوت ہی ختم تھی کہ اللہ نے آپ کے بیٹوں کو بچپن میں ہی فوت کر دیا، اور اللہ نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی بیٹے کے باپ نہیں، آپ چونکہ آخری نبی ہیں، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکم علیما، تم یہ باتیں نہیں جانتے۔ اب میرے عزیز بھائیوں، آگے چل سیدنا علی اور سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی، پہلے میں یہ بات عرض کروں، نبی کریم کی بڑی بیٹی، ان کا انکار کیوں کیا جاتا ہے؟ ان کی شادی ابی العاص سے ہوئی۔ ابو العاص جو ہے بنو امیہ کے تھے۔ دوسری 2 بیٹیوں کا انکار کیوں کیا جاتا ہے؟ تو وہ سیدنا عثمان کی بیٹیاں تھیں۔ سیدنا عثمان بھی بنو امیہ سے تھے۔ آپ نے اپنی بیٹی رقیہ کی شادی سیدنا عثمان سے کی۔ 2 بیٹیاں تھیں ان کو ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہہ کے طلاق دلوائی تھی۔ پہلے ان کا نکاح ابو لہب کی بیٹوں سے ہوا تھا۔ جب رسول اللہ کو نبوت ملی تو اس بدبخت نے اپنے بیٹوں کو بھیجا، جاؤ جا کے انہیں یہ ختم کر دو رشتہ۔ اللہ اکبر۔ سیدنا نبی کریم بہت پریشان رہتے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام نکاح بھیجا۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عثمان کی بھی، آپ نے داماد رسول اللہ کو اتنا سکھ دیا، آپ ہمیشہ سیدنا عثمان کو دعا کرتے کہ میری بیٹی کے معاملے میں تکلیف
سیدنا عثمان نے اللہ کی شان کچھ سالوں کے بعد یہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو گئی تو حضرت عثمان بڑے غمگین، کا داماد، اب یہ رشتہ ختم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح سیدنا عثمان سے کر، اس وجہ سے سیدنا عثمان کا لقب تھا ذی النورین، دو نوروں والی، یعنی رسول اللہ کی دو پیاری بیٹیاں آپ کے عقد میں۔ اس لیے انکار کیا جاتا ہے کہ ابی العاص بھی بنو امیہ سے تھے، سیدنا عثمان بھی بنو امیہ سے تھے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ بنو امیہ اور بنو ہاشم آپس میں دشمن تھے، جبکہ نبی کریم کی دو پھوپھیاں بنو امیہ میں گئی گئی تھی کہ آپ کی نبوت سے پہلے بھی ان کے ساتھ رشتہ داریاں تھیں، اور نبوت ملنے کے بعد رسول اللہ نے اپنی پیاری 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیاں بنو امیہ کو دی، چوتھی بیٹی آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، یہاں میں عرض کر، آپ کی جو بڑی بیٹی زینب تھی کہ بطن سے ایک کا نام امیمہ تھا، یہ نبی کریم کی نواسی تھی۔ اگر سیدنا حسن سیدنا حسین یہ آل بیت تھے، کیا امامہ اہل بیت نہیں؟ یہ بھی نواسے تھے، وہ بھی نواسے ہیں، اور میں عرض کروں گا رسول اللہ نے انہیں آل بیت کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس داماد سیدنا علی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد بھائی بھی تھے اور آپ کے داماد بھی تھے، اور جنت کی سردار خاتون سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے اللہ نے 5 بچے عطا کیے، 3 بیٹے تھے، 2 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا محسن۔ نبی کریم کے پاس حضرت علی آئے، کہنے لگے اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا نام رکھا ہے؟ کہنے لگے حرب۔ حضرت علی جنگجو، حرب کا مطلب ہے لڑنے والا۔ کریم نے فرمایا نہیں، محسن، اچھائی کرنے والا۔ پھر اللہ کے بیٹا بچپن میں ہی فوت، پھر اللہ نے حسن عطا فرمایا۔ پھر حضرت علی نے آ کے خوشخبری دی اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا نام رکھا؟ کہنے لگے حرب۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ پھر سیدنا حسین کی طرف بھی یہی بات ہوئی، 2 بیٹیاں عطا کی، ایک کا نام تھا زینب، ایک کا نام تھا ام۔ اللہ رب العزت ہزاروں کروڑوں درود و سلام بھیجے رسول اللہ اور آپ کی آل پر۔ اب یہاں غور کرے، کیا محسن، زینب اور ام کلثوم یہ سیدہ فاطمہ کی بیٹیاں؟ کہ ان 5 تن میں یہ کیوں نہیں؟ کیا صرف وہ 2 پاک تھے باقی ناپاک تھے؟ کہاں مسلمانوں عقل چلی گئی ہماری؟ عقیدت اور محبت میں اتنے اندھے ہو گئے، دوسروں پہ الزام در دیا ان کی محبت میں۔ کیسی محبت ہے کہ بھائی پاک ہے بہن ناپاک ہے؟ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب آئے عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، یاد رکھیں ہمیں غلط کیوں کہا جاتا ہے؟ ہم اس حد کو کراس نہیں کرتے جو رسول اللہ نے حد لگا دی ہے، ہم اس بات پہ مبالغہ نہیں کرتے جہاں رسول اللہ نے مبالغے کا حکم دیا کہ یہاں نہیں کرتے۔ رسول اللہ نے تو اپنی ذات کے متعلق مبالغے سے منع کیا۔ آپ کی زندگی کی آخری نصیحتیں سیرت کی کتابیں اٹھا لیں، آپ کے پاس آپ کی تیمارداری کے لیے لوگ آئے، آپ نے انہیں حکمن فرمایا لوگوں میری ذات کو اس طرح نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھایا تھا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، کہ اسی طرح تصور کرنا کہ میں تمہاری رہنمائی کے لیے آیا ہوں۔ اللہ میری رہنمائی فرماتے تھے، میں تمہاری رہنمائی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، سب سے پہلے
آپ کے اہل بیت میں قرآن کی روح سے جو لوگ آتے ہیں وہ آپ کی آج آپ کی زندگی کی اولاد تو بعد میں پیدا ہوئی نا، اولاد تو انہی ازواج سے ہوئی نا، تو پہلے اہل بیت کون ہوئے؟ اہل بیت، اس کے بعد پھر اولاد ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان لوگوں کو سیدنا علی، سیدنا فاطمہ اور سیدنا حسن اور حسین اپنی چادر میں داخل کیا اور کہا ھذا من اہل، یہ میرے اہل بیت، یہ بھی میرے اہل بیت۔ ام المومنین، اور بیان کون کرتا ہے انہیں؟ جن پہ سب سے زیادہ الزام لگاتے ہوں، سید عائشہ طیبہ طاہرہ بیان کرتی ہیں، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے، قطاتا وعلیہ مرۃ ورحل من شعر اسود، فجاء الحسن بن علی فادخلہ ثم جاء الحسین فدخل معہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ کھڑے تھے تو آپ کے اوپر چادر تھی، اس پہ ہانڈیوں کی تصویر تھی، کرتے تھی، اتنے میں سیدنا حسن تشریف لائے، آپ نے ان کو چادر کے اندر کر لیا، اور پھر سیدنا حسین آئے، ان کو بھی کر لیا، پھر سیدہ فاطمہ الزہرا آئی، ان کو بھی کر لیا، پھر سیدنا علی کو بھی شامل کر کے کہا اللہ میری دعا ہے اللہ تم سب سے ناپاکی کو، تم میرے اہل بیت ہو۔ انہیں اہل بیت میں شامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تھا، جبکہ آل بیت یعنی کسی کی آل اس نرینہ اولاد سے ہوتی ہے، کیونکہ یہ آپ کے نواسے تھے، آپ نے اپنے آل بیت میں فرمایا۔ یہی نہیں، بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن کو آل بیت کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن میں کہتا ہے جب فرشتوں نے آ کے سیدہ سارہ کو بیٹے خبری دی، اب حضرت ابراہیم اس وقت 100 سال سے اوپر ہو چکے تھے، سیدہ سارہ 90 سال کے تقریباً قریب تھی، تو بڑا تعجب کیا کیا ہمارے ہاں بیٹا ہوگا؟ فرشتوں نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، کیا تم دونوں تعجب کرتے ہو اللہ کے حکم پہ، رحمت اور برکت ہو تم پہ اہل بیت، اے ابراہیم گھر والے، انہ حمید مجید، بے شک وہ تعریف کیا گیا اور عزت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی زینب بنت جہش سے شادی ہوئی، آپ نے اس کا ولیمہ کیا، گوشت پکایا اور روٹیاں، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں مجھے حکم دیا آپ تھوڑے تھوڑے لوگوں کو بلا کے لائیں اور یہ کھانا کھا کے چلیں۔ آپ فرماتے ہیں میں تھوڑے تھوڑے لوگوں کو لاتا رہا، وہ کھانا کھا کے جاتے رہے، آخر میں نے کہا یا رسول اللہ اب کوئی بھی باقی نہیں تھا کے اندر سے کھانا کھلایا جائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور اپنی عائشہ کے گھر کے دروازے کے پر گئے، آپ نے دروازے پہ کہا السلام علیکم اہل البیت ورحمت اللہ، سلامتی ہو تم پہ اے نبی کی گھر والی اور تجھ پہ اللہ کی رحمت ہو۔ فقالت، عائشہ جواب دینے، وعلیک السلام ورحمت اللہ، آپ پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں ہوں۔ کیف وجدت اہلک بارک اللہ لک، آپ نے اپنی زوجہ کو کیسا پایا، اللہ آپ کو اس معاملے میں برکت دے۔ پھر آپ ایک ایک زوجہ کے دروازے پہ گئے اور انہیں یہی کلمات کہے، ہر نے آگے سے وہی جواب دیا جو سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ نے دیا۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو اگر رسول اللہ اپنی بیویوں کو اہل بیت کہتے ہیں تو ہم انکار کرنے والے کون؟ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے کسی گھر میں داخل ہوتے کہتے سلام علیکم کیف انتم یا اہل البیت، تم پر سلامتی ہو اے گھر والیو،
تم کیسے ہو، یعنی ان کے حالات معلوم کرنے کے کلمات کہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگائی گئی، نبی کریم ممبر پہ تشریف لائے، آپ نے کہا یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت، من یعذرنی من رجل قد بلغنی اذاہ فی اہل بیتی، تم معاملے میں میری کیا مدد کر سکتے؟ اس معاملے میں میرے اہل بیت کے متعلق تکلیف ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سب کو اہل بیت کہا۔ کے علاوہ وقت ہو چکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین بن صبرہ نے زید بن ارقم کو مخاطب ہو کے پوچھا، زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ یہ سابقون الاولون، سب سے پہلے مسلمان لوگوں میں سے تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی تھے۔ ان سے پوچھا ومن اہل بیتہ، کہ اہل بیت کون کون سے؟ یا زید، اے زید، الیس نساء من اہل بیتہ، کیا رسول اللہ کی بیویاں ان کے اہل بیت سے ہیں؟ قال نساؤہ من اہل بیتہ، ہاں نبی کریم کی بیویاں ان کے اہل بیت سے ہیں، ولکن اہل البیت من حرم الصدقۃ بعدہ، آپ کے اہل بیت پر اللہ نے صدقے کو حرام کیا ہوا تھا۔ جن پہ صدقہ حرام تھا وہ کون کون تھے؟ وہم آل علی، وہ آل علی تھے، وآل عقیل، آل عقیل یہ سیدنا علی کے بڑے بھائی تھے، وآل جعفر، جعفر طیار یہ بھی سیدنا علی کے بھائی تھے، وآل عباس یہ رسول اللہ کے چچا تھے۔ ان چاروں کے متعلق فرمایا یہ ان کی اور ان کی اولادیں میرے اہل بیت سے۔ تو ہم صرف سیدنا حسنین کو آل بیت تصور کر کے باقی سب کو نکال دیں، ایک بالکل ناجائز اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کل ہؤلاء حرم الصدقۃ، قال نعم، یہ سارے لوگ اور ان کی اولادیں ایسی ہیں جن پہ اللہ نے صدقہ کو حرام کیا۔ ان کے لیے اللہ نے خمس، تو مال غنیمت آتا ہے، اس میں 5واں حصہ رسول اللہ اور ان کی آل کے لیے خاص تھا۔ تو آج ایک خاص پارٹی نے اپنے لیے بنا لیا ہے، جبکہ یہ رسول اللہ اور آپ کے آل بیت، آل عباس، آل جعفر، آل عقیل اور آل علی کے لیے مختص تھا، اور آل اہل بیت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے مختص تھا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ایک بات کہی جاتی ہے کہ جو خلفائے راشدین تھے کہ نعوذ باللہ ذالک، کہ آل بیت سے بغض رکھتے۔ حضرت ابو بکر کے متعلق تہمت لگائی جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قدرت میں میری جان ہے، تو میرے ان اہل بیت کے ساتھ بغض رکھے گا اللہ اسے جہنم میں پھینکے۔ بلکہ اس سے بڑی بات کہی، فلو ان رجلا دفن بین الرکن والمقام فصلى، ایک شخص ساری زندگی حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے، وصام اور روزے رکھتا رہے، ثم لقی اللہ وهو مبغض لأہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ کے اہل بیت، آپ کی بیویوں، آل عقیل، آل جعفر، آل علی، آل عباس سے بغض رکھتا ہے کسی کے ساتھ بھی، اللہ اسے جہنم کا ایندھن بنائے گا، وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ کہ میرے عزیز بھائیوں، جن کے متعلق ہم یہ سب کچھ کہتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے متعلق آتا ہے کہ آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدی، مجھے اللہ کی قسم ہے اس کے قبضے میں ابو بکر کی جان ہے، قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے رشتہ دار احب مجھے زیادہ محبوب ہیں، ان اصل من قرابتی،
اپنے بیٹوں، اپنی بیٹیوں، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ مجھے محبوب رسول اللہ کے رشتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ اپنے زمانے میں ایک رجسٹر ترتیب دیا، اس میں لوگوں کو حفظ مراتب لکھا گیا کہ ان کو مال غنیمت سے اس طرح حصہ ملے گا، تو سب سے اوپر سیدنا حسنین کے نام لکھے گئے، سیدنا حسن کا، سیدنا حسین کا، اور ان کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عمر نے کہا کہ آپ امیر المومنین ہیں، ہم آپ کے بیٹے ہیں، ہمارا نام پہلے ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ، نہ تیری ماں فاطمہ جیسی، نہ تیرا باپ عمر علی جیسا، میں رسول اللہ کی قرابت کو پہلے مقدم رکھتا ہوں۔ تعلق کہتے ہو کہ اللہ کی بیٹی کا حق مار، ذرہ برابر خدا کا خوف کرو، کچھ تو سوچو کل اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤ گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت فرمائے۔ کان العباس بن عبد المطلب اذا مر بعمر او عثمان، حضرت عباس خود کہتے ہیں کہ جب بھی میں کہیں گزرتا، حضرت عمر یا عثمان اپنے گھوڑے پہ آ رہے ہوتے کہ دیکھ کے نیچے اتر کے کھڑے ہو جاتے کہ رسول اللہ کے چچا ہیں، اور جب تک میں وہاں سے چلا نہ جاتا واپس اپنی سواری پہ سوار نہیں۔ آخری بات عرض کر دوں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت نبی زوجہ محترمہ یہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن فاقے کے اندر، گھر میں کچھ نہیں پکا، رسول اللہ خود بھی، آپ کی ازواج بھی، آپ کی اولاد سارے فاقے کے اندر تھے۔ نبی کریم 4تھے دن گھر میں آئے، کہا یا عائشہ تو هل اصبتم بعدی شیئا، کیا میرے بعد تمہیں پہنچی ہے؟ حضرت عائشہ کہنے لگی کہاں سے آنی تھی، اگر اللہ آپ کے ہاتھ میں نہ بھیجتے تو کہاں سے آئے گا۔ آپ نے وضو فرمایا، پھر مسجد میں تشریف لے گئے، نماز کی جگہ آپ نے نماز ادا کی، اللہ سے دعا کرنے لگے۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آخری وقت میں عثمان غنی آئے، انہوں نے ہم سے اجازت طلب کی کہ اماں جان مجھے گھر میں آنے کی اجازت دیجیے۔ میں نے پہلے تو سوچا ان سے اپنے معاملات کو چھپا کے رکھوں، پھر میں نے سوچا امیر آدمی ہے، انہیں بتانا چاہیے کہ رسول اللہ کے گھر کیسا گزارا ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں پہلے تو میں پردہ رکھنے کا، پھر میں نے سوچا نہیں انہیں بتانا چاہیے تو ان کے ہاتھوں بہتری ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا امی جان رسول اللہ کہاں ہیں؟ میں نے کہا بیٹے آل محمد 4 روز آیا کہ حضور فکر مند ہیں اور باہر تشریف لے گئے ہیں۔ اسنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے، آپ کا پیٹ بھوک کے سبب آپ کی کمر کو لگا ہوا تھا، میں نے عثمان کے ساتھ جو گفتگو کی ہوئی تھی آپ کو بتا دی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضرت عثمان زاروں قطار رونے لگے، دنیا کے لیے ناپسندیدگی کا اظہار کرنے لگے کہ یہ دنیا کیا ہے اس کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے ام المومنین، اے مومنوں کی ماں، آپ پہ جو بیتی ہے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے عبد الرحمن بن عوف اور ثابت بن قیس سب لوگ تھے جن کے پاس سب کچھ تھا، ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم اپنے اللہ سے مانگتے رہے۔ حضرت عثمان چلے گئے، چند لمحوں میں ایک اونٹ آٹے کا، ایک گندم کا، ایک کھجوروں کا لدا ہوا لے کے آئے، روٹیاں اور شوربہ اور یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے گھر میں پہنچائیں۔ نبی کریم تھوڑی دیر بعد تشریف لائے، کہا یا عائشہ تو هل اصبتم بعدی شیئا، عائشہ میرے بعد تمہیں کوئی چیز پہنچی ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں جب آپ گھر تشریف لے گئے تھے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، آپ جانتے تھے اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کے سوال کو رد نہیں فرماتے، تو کہا تمہیں کیا چیز پہنچی ہے؟ میں نے کہا ایسے ایسے ایک اونٹ کا بوجھ آٹا، ایک گندم، ایک کھجور، 300 درہم کی تھیلی، صاف ستھری کھال اور روٹیاں اور بہت سا شوربہ۔ اللہ نے فرمایا یہ کس نے بھیجا؟ کہا عثمان بن عفان نے۔ آج عثمان بن عفان کو بددیانت کہتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ نبی کریم اسی وقت اٹھے، مسجد میں چلے گئے، کھانا بھی نہیں تناول فرمایا، مسجد میں جا کے بیٹھے، دونوں ہاتھ اٹھا دیے،
اور کہا اللہم قد رضیت عن عثمان فرض عنہ، اے اللہ میں عثمان پہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، تو بھی اس پہ راضی ہو جا۔ جب رسول اللہ عثمان پہ راضی ہیں، جب اللہ اور عثمان پہ راضی ہے، تو مودودی کس طرح اپنی خلافت مولوکیت پہ بیٹھ کے عثمان پہ الزام لگاتا ہے؟ بابا اسحاق یا جہلم کا خبیث کس طرح سیدنا عثمان پہ بکواس بکتا ہے؟ جب اللہ ان پہ راضی ہے، رسول اللہ اس پہ راضی ہیں، تو کائنات کے لوگ جو مرضی کہتے رہیں، وہ اللہ کی رحمت سے اللہ کی رضا میں ہیں۔ اللہ ہمیں آپ لوگوں کے قدموں میں جگہ عطا فرما دے کہ ہمارے لیے زندگی کا سب سے بڑا اعزاز ہوگا۔ تو اس لیے مسلمانوں، رسول اللہ کی آل ہو، رسول اللہ کے اہل بیت ہو، یا رسول اللہ کے اصحاب ہوں، رسول اللہ نے حکم دیا کہ میرے صحابہ، میرے آل بیت کے معاملے میں اذکر اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ان لوگوں کے پراپیگنڈے کا حصہ نہ بنیں جو آل رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ان لوگوں کے پراپیگنڈے کا حصہ بھی نہ بنیں جو اصحاب رسول کے خلاف چلتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کے ایمان کی طرح ہمیں ایمان عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر